السلام علیکم اسٹوڈینٹس. تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام کے اعتبار سے ہمارا لیکچر جو ہے وہ چل رہا ہے. پہلا لیکچر ہم نے پڑھا تھا تحریک پاکستان کا پس منظر، اور اس کے اندر ہم نے مختلف جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، اصطلاحات کو ہم نے پڑھا تھا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان. سر سید احمد خان جو ہیں ان کا شمار ملک پاکستان کے اکابرین کی ان صفوں کے اندر ہوتا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کی ایک آزادی کی روح کو پیدا کیا اور متعارف کروایا کہ مسلمانوں کا حقیقی مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے. سر سید احمد خان نے کافی اسٹرگل کی، کافی محنت کی، تعلیمی میدان کے اندر بھی، سیاسی میدان کے اندر بھی، اور انہوں نے کافی زیادہ جو ہے اس کے اندر کام کیا، جس کے اثرات اور جس کے جو ہے وہ آثار اور ثمرات جو ہیں وہ ہمیں کافی زیادہ نظر آتے ہیں. آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کام کیے اور کس انداز میں یہ محنت کرتے رہے. جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ناکام ہو چکے تھے اور انگریز سے کافی سخت قسم کی ان کو شکست ہوئی تھی. جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو چکا تھا. سیاہ ترین کا مطلب کہ انتہائی مشکل اور ظلمت اور زیادتی اور جناب برائیوں سے اور نقصانات سے بھرے ہوئے جو اثرات تھے، دور تھا، وہ شروع ہو چکا تھا. چونکہ انگریز جو ہے وہ غالب آ چکا تھا اور مسلمان جو تھے وہ بظاہر جو ہے وہ ہار چکے تھے، شکست ان کو ہو گئی تھی. تو اثر و رسوخ چونکہ انگریز کا تھا تو انگریز کیسے یہ بات برداشت کر سکتا تھا کہ مسلمان ان کے سامنے جو ہے وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے. مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے. ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا یعنی کہ ذمہ داری کو اٹھایا. سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے. نمبر 1، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، یعنی کہ حکومت انگریز کی تھی اور نیچے رعایا جو تھی وہ مسلمان تھی، غلام تھی. تو ان دونوں کے درمیان ایک تعلق بنانا، اعتماد کے ٹرسٹ ان کے اندر ہو، اور قوم جو ہے، رعایا جو ہے، یہ اپنے حکمرانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ انگریزوں کے اوپر اعتماد کرے، اور انگریز حکمران جو ہیں وہ مسلمان رعایا کے اوپر اعتماد کرے. نمبر 2، مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا. چونکہ انگریز کی زبان انگریزی تھی، انگلش تھی، تو مسلمانوں کو اس طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی، شوق دلایا گیا. یہ سر سید احمد خان کے سر جو ہے اس کا سہرا جاتا ہے. نمبر 3، مسلمانان بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا. آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے. آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا. آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. 1859 میں 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک سکول قائم کیا. 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو سکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی. 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا. رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی. اس رسالہ میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا. جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی. مسیحا یعنی کہ درد رکھنے والا، سیاسی طور پہ مسلمانوں کے لیے جن کے دل کے اندر درد اور تکلیف تھی کہ مسلمان ایک آزاد جو ہے وہ ریاست کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور ان کو آزادی کی ضرورت ہے، یہ محکوم اور غلام ہو کے نہیں رہ سکتے. یہ ان کے دل کے اندر ایک درد تھا، اس کو سیاسی مسیحا کہتے ہیں. سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی. مسلمانوں نے بر صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی. سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں
مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ ظاہری بات ہے مسلمانوں کو علم ہوگا کچھ تو پھر وہ آگے جا کے کچھ ورک کر سکیں گے، کام کر سکیں گے۔ اس لیے آپ نے ترغیب دلائی کہ پہلے تم تعلیم کو حاصل کرو، علم حاصل کرو، اس کے بعد پھر جو ہے تم یہ معاملات کے اندر حصہ لینا، سیاست کے اندر یا جنگوں کے اندر یا مقابلات کے اندر، الیکشن وغیرہ کے اندر جو ہے یہ بعد میں تمہارا کام آئے گا۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا، تسبیح کے دانوں کی طرح، جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ جداگانہ تشخص کا مطلب کہ ان کا ایک علیحدہ جو اپنی ذاتی طور پر جو پرسنالٹی، جو مقام، جو مرتبہ تھا مسلمانوں کا، اس کی تشکیل جو ہے ہوئی، یعنی کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح طور پر سامنے آیا کہ مسلمانوں کی حقیقت کیا ہے اور مسلمان کس جو ہے وہ سٹیٹس کے لوگ ہیں اور کس مقام کے اوپر کھڑے ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے تقسیم بنگال۔ یہ 1905 تقسیم بنگال 1905۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائس رائے تھے، وائس رائے کا مطلب کہ وہ سردار جو ہندوستان کا تھا، اس کے جو تھے وہ نائب تھے، وہ غالباً اس وقت ہندو ہی تھا، تو یہ اس کے وائس رائے تھے۔ ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو کہ ایک نیا صوبہ بن گیا تھا، لیکن ہندو اس تقسیم سے خوش نہیں تھے، ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتے تھے، اپنا ٹیکا اور اپنا روب رکھنا چاہتے تھے پورے بنگال کے اوپر، لیکن یہ ان کو برداشت نہیں تھا کہ بنگال کی تقسیم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، یعنی کہ سر سے لے کے پاؤں تک انہوں نے زور لگا لیا کہ یہ تقسیم جو ہے نہ ہو، یہ رک جانی چاہیے، چونکہ اس سے وہ خوش نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ اثر و رسوخ جو ہے وہ ان کو سلب ہوتا ہوا اور ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی۔ عدم تعاون یعنی کہ جو نہ ماننے والی تحریک۔ انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے، مارنے مروانے پر۔ ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت قسم کا صدمہ پہنچا۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر کے اندر شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام، کہ مسلمانوں نے پھر کیسے جو ہے وہ محنت کرنی شروع کی اور کیسے ان کی جو ہے سیاسی خدمات کا قیام جو ہے وہ عمل کے اندر آیا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے